السلام علیکم، منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شہاد خدمت ناظرین. جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ہیوسٹن میں، اس میں کچھ تبصرہ کریں گے. اس پریس کانفرنس میں خاص بات جو تھی وہ تو یہ تھی کہ واسع جلیل نے شمولیت اختیار کر لی، معافی نامہ اپنا زبانی کہہ کے یا لکھ کے بھی دیا ہوگا یقیناً، بہرحال جو طور طریقے ہیں ان کے. مگر اس کے علاوہ وہاں تمام نئے لوگ تھے اور باہر کے جو مقیم لوگ ہیں وہ تھے، اور آدمی وہ کوئی جو برطانیہ میں جو لوگ ہیں جیسے مصطفیٰ عزیز آبادی اور بڑے بڑے جو پرانے وہاں تھے، تو ان میں سے تو کوئی نہیں تھا. یہ امریکہ کے لوگ تھے زیادہ تر. تو امریکہ سے ان کو فعال کیا جائے گا، اور لازمی پاکستان کو میں بھی تو سیاست کے ڈورے ہلاتا ہے، امریکہ ہی ہلاتا ہے. پاکستان میں اگر سائفر ایک سیاستدان نے لہرایا تو وہ امریکہ کا لہرایا گا کہ میری حکومت امریکہ، پھر وہ بعد میں امریکہ سے مدد مانگنے لگے. تو امریکہ ہی بناتا ہے پاکستان میں، امریکہ ہی بگاڑتا ہے. یہ تو ایک پاکستان میں شروع سے مشہور ہے کہ پاکستان کی سیاست. اچھا، پاکستان کی جو اس وقت حکمراں ہیں لازمی وہ گڈ بک میں امریکہ کی، اور یعنی کہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، حالانکہ ان کو برا بنانے میں، ان کا یعنی کہ کردار کو سیاہ دکھانے میں ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے کافی اس میں پی ٹی آئی سر فہرست تھے، یعنی کہ کوششیں کی کہ امریکہ میں یہ برے ہو جائیں امریکہ کے ارباب اقتدار کی نگاہ میں. مگر انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے، فیلڈ مارشل نے اپنی صلاحیتوں سے، جو ہمارے شہباز شریف ہیں انہوں نے اپنی جتنی چپڑی باتوں سے، تو مطلب کچھ بھی کہیں انہوں نے اپنی صلاحیت منوا لی. آج ٹرمپ کا جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کا، اور ہائی جو کیبنٹ ہے ان کے نائب صدر، وہ وہاں پاکستان آتا ہے، مارکو روبیو اور یہ تمام لوگ آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں پاکستان میں آ کے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کو انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا. تو یہ جو وہاں جو سیاست شروع ہوئی ہے ایم کیو ایم پاک کی، ایم کیو ایم لندن والوں نے جو پریس کانفرنس شروع کی ہے ایم کیو ایم نے، تو یہ کسی نتائج نکالنے کے لیے شروع کیے ہیں. تو یہ کسی بڑے پاکستان میں سیاسی یعنی کہ جو نیا سیٹ اپ جو بن رہا ہے اس کے ایک یہ پیش خیمہ ہے. اور وہاں جو پریس کانفرنس ہونی ہے آگے جا کے، لگتا ہے انور شمیم صدیقی سابق ہاؤسنگ ورکس جو تھے منسٹر ایم این اے تھے، بابر غوری اور دوسرے کافی لوگ وہاں مقیم ہیں. تو یہ عنقریب یہ بھی وہاں پریس کانفرنس کر کے اپنی شمولیت کا اظہار کر سکتے ہیں. اب اس میں جو پریس کانفرنس میں جو باتیں کر رہے تھے کہ جناب کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ جس میں جناب جو انہوں نے قائد کے خلاف بات کی ہے اور اس طرح کی بات کی ہے. پھر 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ بھی کہا کہ فوجی ٹرکوں میں بیٹھ کے آئے. تو یہ جو الزام لگتا ہے یہ آفاق احمد پہ لگاتے ہیں، یہ آفاق احمد کا فوجی ٹرکوں میں، جس کی وہ تردید کر چکے ہیں. اب یہ سب باتیں جو کہیں گئی تو آنے والے وقت میں یہ نہیں لگتا کہ بھئی آفاق احمد کو بھی جیسے باتیں اٹھ رہی ہیں کہ آفاق احمد تو کو ایم کیو ایم کے قائد جو ہے اپنی آشیرواد دے دیں گے، اپنی چھتری تری لے آئیں گے. تو یہ آنے والے دنوں کی جو یہ قیاس آ رہے ہیں کی جا رہی تھی، تو اس بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی آفاق احمد کو شاید نہ ہو ایسا کچھ، ٹرکوں کا بار بار ذکر کیا. اور اس کے علاوہ پھر جو انہوں نے گالیاں اور غلط زبان اور غلط زبان اور اس طرح استعمال کی، تو اس میں وہ ہو گئے یعنی کہ صبح کمال والے اور جو جس نے بھی سنائی ان کو، تو ان کا تو راستہ یہ لگتا ہے کہ بلاک کر دیا. اب بہرحال آفاق احمد کی اپنی ایک طرز سیاست ہے، مہاجر قومی عمر کے نام سے کر رہے ہیں اور بڑی پروان چڑھ رہی ہے. بہرحال آفاق احمد کی بھی اپنے شہر میں یعنی کہ شہرت ہے اور ان کو اپنا چل رہے ہیں وہ تیزی سے، اور قدم قدم پہ جہاں مہاجر کا معاملہ آتا ہے، کہیں جیسے نازم آباد میں نیا نازم آباد میں بنگلوں پہ پتھر مارے پٹھانوں نے، وہ مکان وہاں کے پختون برادری کا کیا جھگڑا ہوا معلوم نہیں، وہاں کیا تو اس کو جو مہاجر نام پہ اس کو اچھالا گیا تو اس آفاق احمد وہاں پہنچ گیا. سرافہ بازار میں وہ تھپڑ مارا اس نے ایف آئی اے کے انسپکٹر نے، آفاق احمد وہاں پہنچ گئے. کہیں پہلے ڈمپر کا معاملہ چلا، پھر وہ ٹینکر مافیا، اور پھر وہ یعنی کہ یہ تمام جو باتیں ہوئی، تو اس میں جہاں ہوتا ہے آفاق احمد وہاں پہنچ جاتے ہیں مہاجروں کی آواز بن کے، اور مہاجروں کا یعنی کہ آواز بلند کرتے ہیں ان کے لیے. اور ایوان میں بلند، اس پاداش میں جیل بھی یہ بھی جا چکے ہیں. اس زمانے میں الطاف حسین نے بھی ان کی حمایت کی تھی اپنے الفاظ میں.
تو یہ کہنے کا مقصد یہ لگتا ہے کہ آفاق احمد سے بھی کوئی رابطہ آگے آنے والے میں ٹرک کا نام لیتے ہیں تو پھر لگتا ہے نہیں ہوگا، مگر بہرحال اگر کسی نہ کسی سطح پہ آگے جا کے، میں سمجھتا ہوں بلدیاتی الیکشن میں لگتا یہ ہے کہ آفاق احمد کی یعنی کہ ایم کیو کو بھی اب ضرورت ہوگی، اور ایم کیو والوں کو آفاق احمد کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ دونوں صورتوں میں کچھ لو اور دو کے معاملات چلیں گے۔ بہرحال نرم رویہ تو الطاف حسین کو اختیار کرنا پڑے گا، اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی اور اپنے قریب ترین یعنی کہ جو مخلص ہو ان سے، بہرحال مگر ان کا منحرف ہوا ہے تو اس کو بھی لیے۔ تو یہ الطاف حسین کی پارٹی کو لچک تو دکھانی پڑے گی۔ اب وہ لچک دکھاتے ہیں کس حد تک، اور کس حد تک سامنے والا معافی مانگتا ہے۔ تو آفاق احمد تو متعدد بار مہاجر اتحاد کی خاطر وہ بولتے ہیں میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں، اور میرے سے اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے بھی معاف دو، انہوں نے تو برسر عام معافی مانگ چکے ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں بہرحال کسی ایک پاکستانی لیڈر کو جو ایم کیو سے وابستہ رہا ہو کسی نہ کسی حالت میں، تو اس کو الطاف حسین لیں گے اپنی جماعت میں یا ان کی حمایت کریں گے، کیونکہ اس کے سوا تھوڑا چارہ کار نہیں ہے۔ سرگرمیاں بتدریج ہی بحال ہوں گی، اور لازمی ایجنسی بھی اور پاکستان کی ریاست بھی اور جو پاکستان میں سیاست کو یعنی کہ جو اجازت دیں گے ان کو سیاسی سرگرمی کی، تو ان کو بھی یہ ہوگا کہ تو وہ بھی اس صورت میں اجازت دیں گے کہ کوئی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں ریاست جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے کراچی میں بالخصوص ہے، کوئی جھگڑا نہیں دیکھنا چاہتی، چاہے سیاست کریں آپ مگر جھگڑا نہیں۔ تو اس شرط پہ الطاف حسین کو لایا جائے گا، تو اس میں اور کچھ رہنماؤں کو بھی الطاف حسین کو لینا پڑے گا پارٹی کے اندر، اور لازمی یا ان کی حمایت کرنی پڑے گی یا ان کے ساتھ وہ بھی معافی مانگیں گے، اور یہیں پھر کامبند کر کے الطاف حسین، بہرحال کچھ لوگوں کے لیے لچک دینی پڑے گی ان کو۔ مگر کٹر دشمنوں سے الطاف حسین نے گزشتہ دنوں ایک ایسی خبر آئی تھی کہ ادھر رابطے ہوئے، مگر الطاف حسین نے ان لوگوں کو جنہوں نے وہ کہتے ہیں چھرا گھونپا میرے، ان کو میں نہیں لوں گا۔ تو یہ چھرا گھونپنے والوں کو تو شاید وہ نہ لیں، مگر جس نے شروع میں کہیں ان کے کوئی چھرا نہیں تو چھری، تو وہ جو ہے ان لوگوں کو شاید جگہ مل جائے، جن میں آفاق احمد بھی ہیں، جن میں بڑے بڑے کراچی میں انہی کے ساتھ کے لوگ بھی ہیں، تو اور یہ ان کے ساتھ کے بھی لوگ ہیں ان پاکستان کے۔ تو یہ ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ایجنسی کی یعنی کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت یہ چاہے گی الطاف حسین یہاں آئیں تو کوئی ایسا نہیں ہو کہ جھگڑا فساد، تو ان کے لیے کوآرڈینیشن تعاون ان کو بھی کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ اسی صورت میں کیا جائے گا کہ کچھ باتیں ان کی مانی جائیں گی اور کچھ باتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مانی جائیں گی۔ اسی میں سے ایک راستہ نکلے گا الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کا اور ان کی سیاست کا۔ تو یہ جو پریس کانفرنس ہیوسٹن میں ہوئی ہے، یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ لچکدار رویہ واصف جلیل کے لیے ہوا، وہ اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی لچکدار رویہ ہوگا۔ تو واصف جلیل اور ان کا ایک وقت پاکستان بھی عنقریب آ سکتا ہے، اس کے خالص امکان نہیں ہے کہ وہ نہ آئے، وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں، اور پاکستان میں اسی صورت میں آئیں گے جب ان کو سگنل ملے گا۔ اور واصف جلیل ایک پڑھے لکھے اور بڑے گلشن اقبال کے ٹاؤن کے ناظم بھی رہے، تو وہ انشاءاللہ پاکستان آ کے یہ جو کشیدگی کی فضا ہے الطاف حسین کے حوالے سے، جو ان میں اور ریاست کے درمیان میں جو ایک فاصلہ ہے، اس کو کم کرنے میں واصف جلیل اور انہی کی قبیل کے انہی کی طرح کے پاکستان میں جو مقیم رہنما ہیں، وہ بابر غوری وغیرہ، یہ تمام لوگ جو ہیں نئے اور پرانے مل کے کوئی راستہ نکالیں گے الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کی بحالی کا۔ یہ جو ہیوسٹن کی پریس کانفرنس ہے، یہ آگے آ کے بڑے بڑے یعنی کہ الطاف حسین کے حوالے سے ریاست کے درمیان میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرانے میں اہم کردار ادا کرے گی یہ پریس کانفرنس۔
اور یہ پریس کانفرنس ابھی ابتدا ہے. آپ دیکھیے انتہا اسی 2026 میں ممکن ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو کراچی میں اور صوبہ سندھ میں اس جماعت چاہیے جو مضبوط جماعت ہو، جس کے کہنے پہ یعنی کہ عوام نکلے، جس کے کہنے پہ عوام گھر میں بیٹھے رکے. کیونکہ اور جس کو ایک کو کسی کو آدمی فیصلہ کرا لے تو وہ اسمبلی میں پہنچ کے منظوری دے دے. تو یہ تمام بہت نظر آ رہا ہے، دور افق پر نظر آ رہا ہے، اور جو سیاسی مبصرین ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو باشعور مہاجر عوام ہیں، الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں الطاف حسین کی واپسی پاکستان میں ہے اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کی بحالی جلد یا بدیر ہے. بہرحال یہ اس کے اب وعدے اور کبھی امکانات روشن نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو بالکل بادل چھائے ہوئے تھے کالے، وہ چھٹ رہے ہیں اور روشنی پھیلنے والی ہے الطاف حسین کی صورت میں. بہرحال الطاف حسین ماضی سے کے تجربات سے، جو انہوں نے ماضی میں جو ان کے جو تلخ تجربات ہوئے، اس سے بہت سبق حاصل کریں گے، اور آنے والے دنوں میں وہ ایک نئے الطاف حسین اور نئی انکم کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.